الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قسم قائد المرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد شفاعت حسنہ کی جزا اور بری سفارش کی سزا اس عنوان سے چند اہم گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمات الحق کو جاری فرمائے اور ہم سب کو دین کا فہم سمجھ اور ادراک عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق بندوں کے حالات ایک جیسے نہیں بنائے۔ کوئی خوشحال ہے تو کوئی تنگ دست، کسی کو منصب نصیب ہے اور کوئی بے اختیار، کچھ لوگوں کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ کئی افراد سماج میں اعزاز و وقار کے حامل نہیں ہوتے۔ بعض لوگ زور لگا بھی دیں تو ایک کام بھی نہیں ہو پاتا مگر دوسرا صرف کہہ دے تو بھی بات بن جاتی ہے۔ اختلاف احوال میں باری تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس نے جن بندوں کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ خستہ حال لوگوں کی خیر خواہی کرے، اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کرے، میٹھے بول وغیرہ بول کر ان کا دکھ بانٹے اور اپنا عہدہ منصب اثر رسوخ ان کی بلائی کے لیے استعمال کرے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو جب تک وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رہتی ہیں۔ جب وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے واپس لے کر کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کا بھلا کرنا، کسی کے کام آ جانا، یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے کسی کا کوئی کام کروا دیا ہے، کسی کو خیر خواہی ہو گئی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان کو نفع پہنچانے کی ایک اچھی صورت یہ بھی ہے کہ انسان اچھے کام کے لیے جائز طریقے سے اس کی سفارش کر دے۔ کسی کا کام کروانے کے لیے دوسرے کو کہہ دینا بظاہر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کے ہاں اس بات کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ عصر حاضر میں خصوصاً پاکستان کے اندر شفاعت حسنہ اور بری سفارش کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے ہر معاملہ سفارش کی نظر ہو گیا اور بیجا سفارشات کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات کسی سے مخفی نہیں۔ چنانچہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ کسی مسلمان کی سفارش کرنا یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور اسے قبول کر لینا یہ اللہ جل مجدہ کی عادت کریمہ ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں بھی سفارش قبول فرماتا ہے اور روز قیامت بھی
شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العزت نیک اور پیارے لوگوں کی سفارش کو قبول فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ گار مسلمان بھی کسی مسلمان کے لیے دعائے خیر کر دے، اس کی خیر خواہی کی دعا کر دے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت صفوان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے جانا چاہتا تھا، تو شام میں حضرت سیدنا ابو درداء کے گھر پہ حاضر ہوا۔ آپ گھر میں موجود نہیں تھے، آپ کی اہلیہ محترمہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دعا کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر پہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو دعائے خیر تم نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے اللہ اس سے قبول فرما لے اور اللہ رب العزت ویسی ہی جزا تمہیں بھی عطا فرمائے۔ یہ کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کر دینا، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ فرشتے کو مقرر فرماتا ہے کہ یہ جو دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے وہی دعا اس فرشتے نے بندے کے لیے کرنی ہے۔ تو اسی طرح کسی کی سفارش کرنا، کسی کے لیے خیر خواہی کرنا، یہ صرف دنیا کے اندر ہی جو ہے ایک بڑا کام نہیں ہے، یہ قیامت والے دن بھی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے۔ صرف کافروں کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کافروں کی قیامت والے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں کافروں کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے شفاعت کا حق کسے ملے گا؟ قیامت کا دن آپ جانتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ جب آدھا دن گزر جائے گا، یعنی کہ 25,000 سال کا آدھا دن جب گزر جائے گا، آدھا دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو تلاش کریں گے۔ سارے لوگ پہلے سارے انبیاء کے در پہ جائیں گے، پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ شفاعت سے انکار نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے اور بے مثال طریقے سے اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائے گا اے پیارے سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ سفارش کو پسند فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے سفارش کا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم الرضوان، اولیاء اعظام، شہداء، علماء، حفاظ قرآن، حاجی حضرات، بلکہ ہر وہ شخص جسے دینی منصب عطا ہوا، سبھی جو ہے وہ شفاعت کا حق رکھیں گے۔ اب قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اچھی سفارش کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اگر ہم کسی کی بری سفارش کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہے، یعنی کہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہے، یعنی اس کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ ان وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کی اچھی سفارش کریں گے تو اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اس پر انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم کسی کی بری سفارش کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ اس بری سفارش کا وبال ہمارے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت یہاں ہم سزا کے مستحق بنیں گے۔ تو شفاعت حسنہ کیا ہے؟ اچھی سفارش کیا ہے اور اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ جائز طریقے سے کسی دوسرے مسلمان کو نفع پہنچایا جائے، یہ اچھی سفارش ہے۔ پھر ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا، اے اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری فرما دے۔ آپ سے وہ کہتا ہے یار میرے لیے دعا کر دیا کرو، تو اب نماز میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، کون سے آپ نے خود اس کو کچھ دینا ہے؟ جب نماز پڑھیں تو اس کے لیے دعا کر دیں، اے اللہ اس نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا تو اس کی حاجت پوری کر دے، تو اس کی مشکلات کو آسان کر دے۔ یہ اس کی سفارش ہے
یہ اس کے لیے دعا ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ابھی میں نے حدیث سنائی کہ ایک فرشتہ وہی دعا اللہ کے ہاں آپ کے لیے بھی کرے گا اور اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص عہدے کی بہترین اہلیت رکھتا ہو تو اس کی تقرری کے لیے سفارش کر دینا، مساجد اور دینی اداروں کے قیام کے لیے سعی کرنا، کسی طالب علم کے تعلیمی سلسلے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کسی غریب کی شادی یا زندگی کے دیگر امور کی تکمیل میں آسانی کا ذریعہ بننا، قرض دار شخص واقعی طور پر مجبور ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مہلت دلوا دینا، کسی بے گناہ کے خلاف ناجائز مقدمہ ہو تو اس کی جان چھڑوا دینا۔ یہ ساری کس چیز کی صورتیں ہیں؟ یہ اچھی سفارش کی صورتیں ہیں، یہ خیر خواہی کی صورتیں ہیں جو ہمارے لیے پاسبل ہے اور ہم بڑے آرام سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا؟ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی سوالی یا حاجت مند سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم سفارش کرو تمہیں اجر عطا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پہ جو چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم نے اچھی سفارش کرنی ہے کسی کی تو تم کر دو، تمہیں اس کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مل جائے گا، اگرچہ وہ آگے وہ بات ہو یا نہ ہو یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اچھی چیز کی سفارش تم کرنا چاہتے ہو تو تم کر دو، اللہ رب العزت اس پر تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے، بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اس کی سفارش کی جائے اور کوئی بے قصور قیدی رہا ہو جائے، یہ زبان کا صدقہ ہے کہ آپ نے زبان سے کسی کی سفارش کر دی، کوئی بے گناہ قیدی رہا ہو گیا، آپ کی زبان سے سفارش ہوئی، کسی بے گناہ کا خون محفوظ ہو گیا، دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس میں آپ نے صلح کروا دی، کسی مسلمان کا خون کو محفوظ کر دیا، کسی نے بلائی کی ہو تو اس کا صلہ دیا جائے، کسی کے پیسے کسی نے رکھ لیے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ یار تم ایک شریف آدمی کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو، اس کا حق تم اس کو لٹا دو، آپ کے کہنے سے اس کا حق اس کو واپس مل جاتا ہے، یہ آپ کی زبان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پھر آگے کا فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کیا جائے، کسی مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت دور کر دی جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان کا صدقہ ہیں، اور زبان کا صدقہ کیا ہے؟ وہ اچھی سفارش ہے۔ ہم کسی بھی اچھے جائز نیک کام کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی طریقے سے مدد کر دیں، اس میں ہمارے لیے حصہ ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی کو جائز طریقے سے نفع دے سکتا ہے تو اس کو ضرور نفع پہنچائے، اگر آپ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو پھر نقصان بھی نہ پہنچائے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہے وہ یہ ایک عجیب روایت بن گئی ہے، ہم نے لوگوں کا بھلا تو نہیں کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کے ساتھ برا سلوک اس طرح کرتے ہیں، ہمارا ہمسایہ ہے بلا وجہ اس کو تنگ کریں گے، ہمارا ہمسایہ بلا وجہ اس کو ہم تنگ کرتے رہیں گے، ہمارا بھائی ہے بلا وجہ ہم اس کو تنگ کریں گے، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں تو کسی کا کام بن رہا ہے بلا وجہ جو ہے وہ حسد میں اور کسی اور وجہ سے لوگوں کے کاموں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح نہ کریں، یہ کام اللہ کو انتہائی سخت ناپسند ہے۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانا، اس کو تنگ کرنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے، اور اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو پھر کسی کو نقصان بھی نہ دیں، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ اب دوسری طرف ہے بری سفارش۔ ہم نے تو پہلے پڑھا کہ اچھی سفارش ہے، قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کا اس میں حصہ ہے، اور کوئی بری سفارش کرے گا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اگر کوئی شخص بری سفارش کرے گا تو اس بری سفارش میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اب بری سفارش کیا ہے؟ بری سفارش میں ہم بلا وجہ طور پہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیجا طور پہ کسی کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر لعنت بھیج دیتے ہیں، ہمارا تکیہ کلام بن گیا ہے، بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کو لعنتی قرار دے دیتے ہیں۔
حالانکہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنے کی دعا کرنا، یہ بلا وجہ نہیں کرنی چاہیے، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کوئی عادی مجرم ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرنا، وہ پہلے کرمنل ہے، اس کی سفارش کرنا، تھانے کچہری کے اندر جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص دوسرے کا حق چھین رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر دینا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، تو یہ چیزیں جو بری سفارش کے اندر آتی ہیں، جس سے معاشرے میں انارکی پیدا ہو، جس سے معاشرے میں لوگوں کا نقصان ہو، جس سے معاشرے میں ناانصافی کو پروموٹ ہو، جس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے حق مارے جائیں، اس طرح کسی کی سفارش کرنا، یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بری سفارش کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی ایک شخص ایسا ہے جو ایک عہدے کا حقدار نہیں ہے، اور آپ اس کی سفارش کر دیں کہ میرے کہنے پہ تم اس کو رکھ لو۔ اب آپ کسی ایک شخص ایک عہدے کا حقدار ہی نہیں ہے، اس میں اتنی ایبلٹی، صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ اب اس کی سفارش کرنے کا ایک تو آپ کو گناہ ہوگا، دوسرا گناہ ہوگا کہ جو حقدار تھا اس کا حق مانا جا رہا ہے، جو اس سیٹ کا، اس جگہ پر بیٹھنے کا حقدار تھا، اس کی حق تلفی ہوئی آپ کی بری سفارش میں سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں بری سفارش کے اندر آتی ہیں، اور بری سفارش جو ہے یہ اس اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کسی کی بری سفارش کرو گے، آپ نے کسی کی سفارش کی، وہ عہدے کے اوپر جا کر بیٹھا، وہ ظاہر ہے جب اس کا حقدار نہیں تھا تو وہ اچھے طریقے سے اس کو چلا نہیں سکے گا، جب وہ چلائے گا نہیں پھر وہ ظلم کرے گا، وہ لوگوں کا حق مارے گا، وہ رشوت لے گا اور جو سود خوری کرے گا، تو جتنے وہ برے اعمال کرے گا آپ کی بری سفارش کی وجہ سے، ایک سیٹ پر بیٹھ کر جتنا لوگوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اس کے سارے ظلم و ستم کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بری سفارش، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اگر اچھی سفارش کرو گے اس میں بھی تمہارا حصہ ہے، اور اگر تم بری سفارش کرو گے اس میں بھی تمہارا حصہ ہے۔ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اسے اپنے کار خیر کا بھی اجر عطا ہوگا، اور جو شخص اس پر عمل کرے گا قیامت تک، جس شخص نے اس کو اس نیکی کی دعوت دی تھی، عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے دعوت دی تھی اس کے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی اللہ رب العزت لکھواتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی نے کوئی برے کام کے لوگوں کو دعوت دی، کس نے بری سفارش کر دی، اب وہ تو بیٹھ کر وہاں پہ گناہ کرے گا، وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرے گا، وہ حق بھی مارے گا، وہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا، لوگوں کے حقوق بھی سلب کرے گا، وہ سارا کچھ کرے گا، لیکن آپ اس کو تو گناہ ملتا ہی رہے گا، اس کا سارا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس لیے اگر کسی کی سفارش کرنی ہو، اچھی سفارش آپ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، منصب ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اس لیے سفارش کر دو کہ یہ آپ کا جاننے والا ہے، صرف اس لیے سفارش کر دو کہ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ میرے بیٹا فلاں جگہ پہ افسر تھا اور اس نے فلاں بندے کو جو ہے وہ جس کو اوپر سے دیکھ کے کوئی چیز پڑھنے بھی نہیں آتی تھی اس کو بھی نوکری پہ لگوا دیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے نام اعمال میں صرف گناہوں کا اضافہ کریں گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید اس شخص کے بارے میں فرمائی ہے کہ جو شخص کسی عہدے کا اہل نہ ہو اور نہ اہل کو سفارش کے ذریعے وہ عہدہ دلوا دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کچھ افراد پر ایک شخص کو ذمہ دار بنایا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں یہ رسپانسبلٹی، یہ عہدے کی اہلیت نہیں ہے، یہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتا، اس سے بہتر شخص موجود ہے جو اس عہدے کا اہل ہے اور یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ جانتے ہوئے بھی اس نے جان بوجھ کر صرف سفارش کے لیے کسی نااہل شخص کو کوئی عہدہ دے دیا یا اس کے لیے سفارش کر دی، فرمایا اس نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اس نے اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ بدعنوانی کا مرتکب ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر لیول سے لے لیں، کوئی بھی نئی گورنمنٹ فارمولیٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ بنتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے اعزا اقارب کو نوازنے کے لیے کسی کو فلاں وہ سیٹ دی گئی ہے، کسی کو فلاں دیا جا رہا ہے، کسی کو فلاں دیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ آئے ہم جس کو یہ عہدہ دے رہے ہیں، یہ جس کو یہ منسٹری مل رہی ہے، جس کو یہ وزارت مل رہی ہے، اور یہ اس کو چلانے کا حقدار بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو اس کے بارے میں کوئی نالج بھی ہے یا نہیں ہے۔
آج ہماری ترقی نہ کرنے کی، ہمارا زوال پذیر ہونے کی اور ہمارے ملک کی معاشی صورتحال انتہائی زبو حالی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ملک کا سسٹم چلانے والی ہوتی ہے ان بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ وفادار ہیں، جو آپ کے وفادار ہیں، صرف ان کی وفاداری کا انعام کے طور پہ ان کو جناب سیٹیں وزارتیں نوازی جاتی ہیں، اور اس کا وبال ایک تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، مسلمانوں کے ساتھ خیانت، اور پھر ملک کے ساتھ ظلم، اور یہ ظلم شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور اب یہ ظلم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ وہ لوگ جب عہدوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، میں بھی اسی کا حصہ ہوں، آپ ہی دیکھتے ہیں ایک بندہ جس نے سمپل BA کیا ہے اس کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے، اس کو کیا پتا ہو ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کو کیا پتا ہو سائنس کیا ہے، جس کو سائنس کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، جس نے کبھی زندگی میں فزکس کو نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا نہ آبزرویشن کی، اس کو کیا پتا ہو فزکس کیا ہے، اس شخص کو اتنی بڑی وزارت دی جائے گی، اس نے پھر کیا کرنا ہے، اس نے بیڑا غرق کرنا ہے، اور وہ 76 سالوں سے ہوتا رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا وبال اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا ہے۔ فرمایا جس نے اس طرح کیا اس نے اللہ سے خیانت کی، اس کے رسول سے خیانت کی، اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوا۔ اور جس شخص کو نوازا جب تک وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہے گا اور ناحق فیصلے کرتا رہے گا، اس کو نوازنے والے کے نام مال میں بھی گناہ لکھتے جاتے ہیں۔ تو بری سفارش، یہ اگر اچھی سفارش کریں گے اس میں بھی آپ کا حصہ ہے، بری سفارش کریں گے اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی سفارش کر دی ہے اور آپ کی سفارش سے اس کا کام بھی بن گیا ہے، آپ نے اچھی سفارش کی ہے، تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی نے سفارش کر دی تو لوگ جناب شکریہ ادا کرنے کے لیے اور بڑے بڑے تحفے، تحائف، آئی فون اور دیگر چیزیں لے کر جناب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کا آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کی سفارش کی، پھر سفارش کروانے والے نے سفارش کے عوض اسے کوئی تحفہ دیا اور اس نے قبول کر لیا، تو فرمایا تو وہ سود کے ایک بڑے دروازے پر آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ آپ نے کسی سے سفارش کروائی اور اس کی سفارش کی وجہ سے آپ کا کام بن گیا۔ جناب اب ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اس نے میرا کام کروا دیا، اب تحفے، تحائف اور بڑی بڑی چیزیں تحفے کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور لینے والا بھی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرے لیے تحفہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے سود کے ایک بڑے دروازے پر آیا، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی رشوت کنسیڈر ہوگی اور یہ بھی سود کی طرح ایک بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص حضرت حسن بن سہل کے پاس آیا تو انہوں نے سفارش کر دی، ان کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام بن گیا، تو اب وہ شخص جب شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ ہمارا تصور تو یہ ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ کے عطا کردہ اثر و رسوخ اور عزت و وجاہت کی بھی سفارش کے ذریعے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور یہ بھی کسی پر احسان نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے معاشرے کے اندر معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا اگر ہم معاشرے کے اندر چیزوں کو بیلنس نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر ہم اچھے اور برے کی تمیز نہیں سیکھیں گے، ابتدا کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے۔ ہر فرد اپنے سے ابتدا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی واعظ و نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ والے کے لیے ہے، کیونکہ میں تو ایسا کرتا ہی نہیں ہوں۔ جب ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ میرے اندر خامی ہے تو ہم پھر اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے؟ جب بھی کوئی نصیحت کی بات سنیں، واعظ کی بات سنیں، تو اس پہ اپنے اوپر سب سے پہلے اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم معاشرے کے اندر یہ بیلنس کریٹ نہیں کریں گے تو ان بیلنس کی وجہ سے جتنے آج ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں اور ایک بڑے پہاڑ کی صورت میں آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے اور اس سے بھی جو ہے وہ مشکل پہاڑ بن کر ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا۔ سلوشن ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے۔ اگر ہم ان کو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں اچھی سفارش کریں گے، معاشرے کے اندر اچھائی کو پروموٹ کیا جائے گا، اہل لوگوں کو ان کا مذہب ملے گا، ان کا حق ملے گا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بری سفارش کریں گے اور بری سفارش کے ذریعے
جناب نااہل کو کسی عہدے کے اوپر بٹھا دیں گے یا کسی تھانے کچہری کے اندر ہمارے ہاں اب یہ کنسیپٹ پوری سوسائٹی کے اندر ہم نے کریٹ کر دیا ہے کہ ہم نے اس شخص کو ووٹ دینا ہے یا ہم اس شخص کے ساتھ چلیں گے تو تھانے کچہری میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اللہ کے بندو، تم نے پہلے ہی یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم کروں گا، میں معاشرے کے اندر چوری اور ڈاکہ کروں گا اور ظلم کروں گا، میں تھانے کچہری میں جاؤں گا تو مجھے پروٹیکٹ بھی وہ کرے گا جو پہلے مجھ سے بڑا ظالم ہوگا، جو میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوگا۔ کیسی سوچ ہم نے معاشرے کے اندر پروموٹ کر دی ہے، کیسے رویے ہم نے معاشرے کے اندر بنا دیے ہیں۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، قرآن نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ اگر تم اچھی سفارش کرو گے، اس اچھی سفارش میں، اس خیر خواہی میں تمہارا حصہ ہے، اس میں تمہارے لیے اجر ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر تم بری سفارش کرو گے، پھر اس میں بھی تمہارے لیے حصہ ہے۔ وہ بری سفارش کی وجہ سے معاشرے میں جتنی خرابیاں پیدا ہوں گی، اس کی وجہ سے جتنے لوگوں پر ظلم ہوگا، جتنا وہ ناحق لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، اس کے نامہ مال میں تو وہ ساری نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کا حصے دار آپ بھی بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔